اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھے، نوجوان، کھلی روزی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی، بھری جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بیوی نے سوچا مال متاع میرے پاس بہت ہے، اللہ پاک نے جوانی اور حسن بھی دیا ہے، مجھے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے، لیکن مجھے تو شوہر مل جائے گا، میرے بچے کو حقیقی باپ جیسی شفقت دینے والا نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے بچے کے خاطر قربانی دی اور اپنے جذبات کو قربان کیا اور شادی نہیں کی۔ اور جو عورت اپنے بچے کی تربیت کی خاطر اپنی عزت کی حفاظت کرے اور نکاح ثانیہ نہ کرے، اس کو غازیہ بن کر زندہ رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی شان، بچہ سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، خوشحال باپ کے گھر میں، باپ کا سایہ اٹھ چکا، اب اس کو طرح طرح کے دوست مل گئے، لہٰذا انہوں نے گناہوں کے بازار، گناہوں کی چیزیں دکھانی شروع کی، اور یہ بچہ شراب اور شباب کے گناہ میں مصروف ہو گیا۔ اس کی والدہ اس کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی اور اس کے لیے دعائیں کرواتی تھی، لیکن یہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اور جب ایسی شراب اور شباب کی گناہ کا کوئی عادی بنتا ہے تو پھر ایڈز جیسی اور لاعلاج بیماریاں تو پھر آ گھیرتی ہیں آدمی کو۔ چنانچہ یہ بچہ بھی کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، بدن پیلا ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، کہ امی حسن بصری کے پاس آپ جائیے اور ان سے کہیے کہ وہ گھر پر آئیں اور مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ اور امی، میں آپ کی گود میں سوار ہو کے جا نہیں سکتا، اپنے قدموں پہ چل نہیں سکتا، بیمار ہوں، کمزور ہوں، لہٰذا حضرت کو زحمت دے کے گھر بلا لو۔ اور جب یہ چلنے لگی تو کہا، امی سنو، اگر آپ کے واپس آنے سے پہلے میری روح پرواز کر جائے، جیسے کہ مجھے آثار دکھ رہے ہیں، تو حسن بصری سے کہنا وہ میرے جنازے کی نماز بھی پڑھا دے۔ اب یہ عورت چادر لے کر، حجاب لے کر گئی حضرت حسن بصری کے پاس، دروازے پہ دستک دی۔ یہ وقت وہ تھا جس میں حضرت حسن بصری آرام کے لیے چادر جسم پہ اوڑھ رہے تھے، لیٹ رہے تھے۔ پوچھا، کون؟ حضرت میں آپ کی روحانی بیٹی فلاں بنت فلاں ہوں۔ کہا، کیسے آنا ہوا؟ کہ میرا بیٹا، وہی شرابی اور شبابی بیٹا، وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتا ہے، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، پلیز آپ زحمت گوارہ کر کے چلیں، بچے کو توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ کہا، دیکھو اس نے آپ کا بھی بہت وقت ضائع کیا، میرا بھی 12 وقت ضائع کیا، وہ سدھرنے والا نہیں ہے، اور یہ میرے آرام کا وقت ہے، ابھی میں نہیں آ سکتا۔ کہ حضرت اس نے تو ایک بات اور کہی ہے، کہ وہ کیا؟ کہ اگر میری روح پرواز کر جائے تو حسن بصری میری جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں۔ کہ دیکھو، ایسا باغی طاغی، ایسا گنہگار جس نے ایسی کھلم کھلا گناہ کر رکھے ہوں، میں ایسے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں دھک کر کے رہ گئی اور سوچا، ہائے، اللہ کا ولی میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے، آخر میرا بچہ اتنا برا ہے۔ خیر و مایوس ہو کے چلی آئی، راستے بھر روتی رہی۔ جب گھر میں داخل ہوئی، بچے نے دیکھا کہ امی ناکام اور خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹی ہے اور چہرہ سرخ ہو چکا ہے رو کر۔ فوراً کہا، امی سنو میری بات، میرا سانس اکھڑ رہا ہے، شاید میں چند لمحے، چند لحظے کا مہمان ہوں، امی جب میری روح نکل جائے مجھے چارپائی سے نیچے گرا دینا اور میرے گلے کے اندر اپنا دوپٹہ ڈالنا اور مجھے گھر کے باہر چوراستے پر اس طرح سے گھسیٹنا جیسے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے۔ کہا، بیٹا تو ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ امی وہ اس لیے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے جو اللہ کے نافرمان ہوتا ہے، اپنی ماں کے نافرمان ہوتا ہے، اس کا حشر مرے ہوئے کتے کی طرح ہونا چاہیے۔ اور دوسری وصیت امی یہ ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے کسی عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، اس لیے کہ جب دفن کر دیا جاؤں گا تو پھر عذاب کے فرشتے آئیں گے، دائیں بائیں جو دوسرے مسلمان آرام فرما رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا مرنے کے بعد کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنوں، مجھے گھر کے آنگن میں، گھر کے باڑے میں گڈھا کھود کے اسی میں دفن کر دے۔
ماں نے کہا بیٹا تم مجھ کمزور ذات کو ایسی ایسی وصیت کر رہا ہے، مجھ پر عمل نہیں کر سکتی، بس اتنی بات کہنی تھی، ہچ کے لیے اور روح پرواز کر گئی۔ اماں رونے بیٹھ گئی، کافی دیر تک روتی رہی، اس کی وصیت کو سوچتی رہی، اب میں کیسے کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پہ دستک آئی، اس عورت نے پوچھا کون، کس نے اس وقت میں مجھ دکھیاری کا دروازہ دستک دیا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے بیٹی میں حسن بصری ہوں، دروازہ کھول دو۔ میں حسن بصری آ کر کھڑا ہوں۔ دروازہ کھولا، حضرت آپ نے تو آنے سے انکار کیا تھا اور بچے کی تو اب انتقال بھی ہو چکا، روح پرواز کر گئی۔ حسن بصری نے عجیب بات کہی، بیٹی تم تو چلی آئی تھی اور میں چادر اوڑھ کے سو گیا تھا، اللہ پاک نے مجھے الہام کیا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے؟ ایسا لگتا ہے تیرے بچے نے ندامت کے ساتھ مرنے سے پہلے اللہ سے کچھ معاملہ ایسا کیا، ایسی توبہ اور استغفار کیا کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیا اور مجھے الہام کیا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، زندگی بھر جس نے شراب اور شباب میں وقت گزارا، اللہ پاک نے آخری وقت میں اس کو کیسی بشارت عطا فرمائی، اپنے ایک ولی کو الہام فرما کے اس کی جنازے کی نماز کے لیے بھیجا۔ اللہ غفور رحیم ہے، ہم اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظیم رحمت کی طرف نظر رکھیں، اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو، بس دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔